ایک دفعہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی دعوت کی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم گن رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ عثمان میرے قدم گن رہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں آپ کے قدم گن رہا ہوں کہ جتنے قدم آپ کے یہاں سے میرے گھر تک اور گھر سے لے کر یہاں تک جتنے قدم مبارک زمین پر لگیں گے، میں چاہتا ہوں کہ اتنے ہی غلام میں آزاد کروں، کیونکہ آج آپ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں اور اس بات پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے اور وہاں سے دعوت سے فارغ ہو کے واپس آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدموں کے اعتبار سے جتنے قدم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے جانے میں زمین پر لگے تھے اتنے غلام آزاد فرمائے۔ اس دعوت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ رات کو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا ذکر کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعوت کریں تو آپ کر لیں، اللہ رب العزت انتظام فرمائیں گے۔ صبح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دعوت دی اور پھر یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنے لگے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ کے حضور سر سجود ہو گئی اور اللہ سے یہ دعا مانگنے لگی کہ پروردگار، میرے پاس تو ظاہراً کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں اور میں نے علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے کہ ہم ان کی دعوت کریں، آج آپ اپنی اس بندی کا لاج رکھیں۔ اور کچھ ہانڈیاں چڑھائی آگ پر، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں تو خوبصورت قسم کے خوشبوئیں مختلف قسم کے کھانے کے وہ آ رہی تھی، اور جب ان ہانڈیوں سے کھانا ڈالا جا رہا تھا، انواع و اقسام کے کھانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پکے ہوئے ہیں۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حیران ہوئے کہ اتنے بہترین کھانے اور اتنے جلدی میں حضرت علی نے تیار کروائے ہیں۔ جب صحابہ کی حیرانگی بڑھی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپ حیران ہو رہے ہیں کہ علی کے گھر میں اتنے قسم کے کھانے پکے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب علی میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کی ہم دعوت کر رہے ہیں، تو میں اپنی بیٹی کے گھر کے حالت کو جانتا تھا کہ اس کے پاس ظاہری طور پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ آپ فاطمہ کا لاج رکھ دیں۔ اور وہاں پر حضرت فاطمہ نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے جنت سے آپ کے کھانے کا انتظام فرمایا اور اللہ رب العزت نے یہ سارے کھانے جنت سے بھیج دیے۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو حضرت فاطمہ پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگنے لگی کہ پروردگار، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلام تھے، اس نے غلاموں کو آزاد کیا، اور ہمارے پاس غلام نہیں ہے کہ ہم حضور کے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کریں۔ پروردگار، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگوں کی ہر قدم پر ایک شخص کی مغفرت فرمائیں۔ یہ دعا کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد نبوی میں آئے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی
کہ پیارے آقا حضرت فاطمہ نے یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار اللہ کے نبی کے امت میں سے اللہ کے نبی کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک گناہگار کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فاطمہ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اللہ نے آپ کے ایک قدم کے بدلے آپ کے امت کے 1000 آدمیوں کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ یہ تھا عشق رسول اور تعلق مع اللہ، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ جب وہ اللہ سے مانگتے تھے اللہ ان کی لاج رکھتے اور ان کے جو کچھ وہ مانگتے تھے اللہ ان کے مقاصد کو اور ارادوں کو پورا فرماتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت صحابہ کرام اور اہل بیت کا عشق اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ حضرت عثمان ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عشق صادق نصیب فرمائے اور اپنے آقا کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔